بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کہتے ہیں ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بات پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا۔ آپ کو معلوم ہے میں بطحہ والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو جہنم میں ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں پیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے۔ یاد رہے کہ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دوستو، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یاد رہے کہ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی۔
اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں، ان کا گوبر، لید، خون اور اوجڑی وہاں پڑے ہیں؟ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی زمانہ میں بڑی سخت اور کڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ میں تنہا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بہت کم تھے، جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔
दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में भी उन्होंने ऐसा ही कहा। फिर चौथे फेरे में ये तीनों यकदम आपकी तरफ झपटे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घूंसा उसके सीने पर मारा, इससे वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्बा बिन अबी मुइद को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोग उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सजा नहीं भुगत लोगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर उन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने न लगा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। उन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम, ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा कराया। दोस्तों, याद रहे कि अबू जहल को अल्लाह ताला ने 2 मासूम बच्चों के हाथों जलील किया और 2 बच्चों ने उस मलून को मौत के मुंह में धकेला था, जिसका तफसीली तज़किरा आगे आएगा इंशाअल्लाह। याद रहे कि इस्लाम की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइशों और कुर्बानियों का ये सिलसिला काफ़ी तवील है, जिनमें से चीदा चीदा वाक़यात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हमें ये एहसास हो कि ये दीन हम तक जो पहुंचा है वो आसानी के साथ नहीं फैला, बल्कि उसके लिए हमारे प्यारे आका दो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी तकालीफ और मसाइब का सामना फरमाया है।